کچھ دیر سستانے کے بعد ہم روم میں داخل ہوئے۔ ہمیں ایک صاف ستھرے اور بڑے جھونپڑے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کھا پی کر ہم نے لمبی تانی اور صبح تک سوتے رہے۔ صبح ناشتے پر ہمیں طوالہ کا پیغام ملا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ ہم نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا کہ ابھی ہمارا ملنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ہم دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے نزدیک بادشاہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب دن خوب چڑھ گئے تو ہم نے اپنی رائفلیں اٹھائیں اور انفادوس سے کہا کہ اب ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ وہ ہمیں ایک بہت بڑے میدان میں لے گیا جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی اور ایک سرے پر بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا۔ اب پتہ چلا کہ یہ بادشاہ کا ڈیرا ہے۔ شاہی مکان سے کچھ دور چند اسٹول رکھے، ہم ان پر بیٹھ گئے۔ امبوپا ہمارے پیچھے رائفل لے کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آنے کی دیر تھی کہ میدان فوج سے بھرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہزاروں سپاہی جمع ہو گئے۔ یکایک جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور ایک موٹا تازہ آدمی جھومتا جھومتا باہر آیا۔ اس کے پیچھے سچراغا اور سچراغا کے پیچھے ایک بڑھیا تھی جس کی عمر کم از کم 100 سال تو ضرور ہوگی۔ اس کے چہرے پر جھریوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا اور جسم پر نام کو گوشت نہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر بڑھا بنائی ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ابھی وہ موٹا تازہ آدمی طوالہ تھا۔ آدمی کیا دیو کا دیوتا تھا لیکن بے حد بدصورت، کالا سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹوں سے چھٹے ناک، بائیں آنکھ غائب، سرگنجا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت مغرور اور سنگدل آدمی ہے۔ اس نے ذرا بختر پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک بہت بڑا بھاری نیزہ تھا۔ سر ہنری نے میرے کان میں کہا تو الا تو کالا توا نکلا۔ گڈ نے فورا ہی فقرہ چست کیا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے توے کو لو لگ گئی ہو۔ چونکہ اس شہر کا نام لوں تھا اس لیے ہم گڈ کے جملے پر دل ہی دل میں خوب ہنسے تھے۔ اتنے میں تو الا نے اپنا نیزہ ہلایا اور پھر سب سپاہیوں نے اسی طرح نیزہ ہلا کر کوم کوم کہا۔ 3 دفعہ سلامی دی گئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد تو الا ہم سے مخاطب ہوا ہے، گورے لوگوں، مجھے پتہ نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، پھر بھی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ کوانوں کے بادشاہ طوالہ آپ بھی ہمارا سلام قبول کرے۔ تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ستاروں سے آئے ہو، کیا یہ آدمی بھی وہیں سے آیا ہے؟ اس نے امبوپا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا بے شک، لیکن آپ ہم سے زیادہ سوال نہ کرے، ہر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر تو الا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بولا، ستارے والو، تم بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو، تم میرے ملک میں ہو اور اگر تم نے تمیز سے بات نہ کی تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ میں نے قہقہ لگایا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی ذرا سوچ سمجھ پر بات کیجیے۔ اگر ہمیں کسی نے تیری آنکھ سے دیکھا تو ہم سارے ملک کو تہس نہس کر دیں گے۔ ہم معمولی آدمی نہیں، ہمارے میرے ساتھی کو دیکھیے، آپ کی نظر سے ایسا کوئی شخص گزرا ہے؟ میں نے گڈ کی طرف اشارہ کیا۔ والا نے گڈ کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ واقعی ایسا انوکھا حلیہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا انفادوس اور سچراغا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم بہت دور کی چیزوں کو جادو کے ڈنڈے سے مار گراتے ہیں؟ تو الا نے جواب دیا، ہمیں بتایا تھا مگر میں نہیں مانتا، میرے سامنے مار کر دکھاؤ تو بات ہے۔ چلو وہ آدمی کھڑا ہے، اسے مار دو۔ میں نے کہا بے گناہ لوگوں کو مارنا ہمارا دستور نہیں، کوئی جانور یہاں لاؤ، اسے مار دیں گے۔ لیکن طوالہ ضد کرنے لگا، مجھے تو آدمی مار کر دکھاؤ۔ میں نے تنگ آ کر کہا ٹھیک ہے، آپ خود وہاں جا کر کھڑے ہو جائے یا پھر سچراغا کو بھیج دیجیے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ یہ سنتے ہی سچراغا نے چیخ ماری اور نیزہ پھینک کر ڈیرے میں جا چھپا۔ بیٹے کو ڈرتے دیکھ کر تو الا کا ارادہ بدل گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بیل سامنے لایا جائے۔ میں نے سر ہنری سے کہا اس بار آپ گولی چلائے، اگر ہر بار میں نے ہی فائر کیا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے سے سوا اور کوئی رائفل نہیں چلا سکتا۔ بیل میدان میں چھوڑ دیا گیا اور سر ہنری نے تاک کر ایسا فائر کیا کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ سب لوگ حیرت سے مردہ بیل کو دیکھنے لگے۔ میں نے تو الا سے پوچھا کہ یہ بادشاہ سلامت، اب آپ کو یقین آیا؟ تو الا نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس جادو کے ہتھیار ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی سے لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کرو گے تو ہم بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
वाला कुछ कहने ही को था कि वो बोलिया चारों हाथ पैर चलाती हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल सूरत इतनी होलनाक थी कि हमारे होश उड़ गए। उसका जर्दी से भरा चेहरा साल भर के बच्चे के चेहरे के बराबर था, तो भी बिल्कुल सफेद और सरगंजा था। उसने बहुत बारीक तेज आवाज में बोलना शुरू किया, "ऐ बादशाह सुनो, सिपाहियों सुनो, दरियाओं पहाड़ों सितारों मर्दों और औरतों सुनो सुनो, मेरी आंखें मुस्तकबिल को देख रही हैं, मेरी पेशगोई कान खोल कर सुन लो।" उसकी बातें ऐसी थी कि संदिल कान पर फटा था। वो चंद लम्हे रख कर दोबारा चीखी, खून 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 की नदियां, खून के दरिया, खून से लाल जमीन, खून की बारिश हो रही, कदमों की छाप, गोरे लोग दूर से चल कर रहे हैं, अब खून बहेगा, शेर खून पेंगे, गिद्ध खून में नहाएंगे। मैंने बहुत खूनरेजियां देखी है और मरने से पहले और खूनरेजी देखूंगी। मुझे गुजरे हुए और आने वाले वाकयात का पूरा इल्म है। उसके बाद उसने हमसे कहा, "ऐ सितारे के गोरे आदमियों, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें किसी खोए हुए साथी की तलाश है? तुम्हारा साथ यहाँ नहीं है, वो तुम्हें या नहीं मिल सकता। उस मुल्क में सदियों से कोई गोरा आदमी नहीं आया। मैं समझ गई तुम चमकीले पत्थर लेने आए हो, मगर पहले खून बहा फिर तुम्हें पत्थर मिलेंगे। मगर ये लंबा तिरंगा सामने जवान तुम्हारे साथ क्यों आया है? इसे क्या चाहिए? इसे न पत्थरों की तलब है न सोने की। अच्छा, मैंने देख लिया, उसके जिस्म से खून की बू आ रही है, उसके कपड़े ये जमला अधूरा रह गया है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, मुंह से झाग बहने लगा। लोग इसे उठा कर डेरे में ले गए। वाला कांप रहा था, उसने उठकर हाथ हिलाया, जरा सी देर में सारा मैदान खाली हो गया। तो वाला भी जाने के लिए मुड़ा, फिर कुछ सोचकर कहा और बोला, "गोरे लोगों, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मार डालूंगा। गोल ने आज अजीब बातें की हैं, उस बारे में तुम्हें क्या कहना चाहिए?" कहना है, मैं हंसा और कहने लगा, "बादशाह सलामत, जल्दबाजी से काम ना लें, हमारी जान लेना बच्चों का खेल नहीं। अगर आपने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपका भी वही हश्र होगा जो भील का हवा तवाला पेशानी पर बिल पड़ गए। बादशाहों को ऐसी धमकियां देना अच्छी बात नहीं, धमकी तो पहले आपने दी थी।" मैंने कहा, "अच्छा जाओ।" तो वाला बोला, "आज रात नाच होगा, तुम जरूर देखना, मैं कल उस बारे में सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए।" ये कहकर तवाला अपने डेरे में चला गया और हमने इन फादूस के साथ अपने झोंपड़े का रास्ता लिया।